بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغائے سیستانی کے مقلدین کے لیے اجازت دی گئی۔ تو یہ خیال کیجئے، موبائل فون کا استعمال اس وقت میں بھی جبکہ آپ بہت مجبور ہیں اور آپ نے استعمال کرنا ہی کرنا، تو خیال رہے کہ کان پورا کور نہ ہو جائے۔ اور طریقے بھی ہیں مگر چھوڑ دیتا ہوں، بس اتنی بات یاد ہے کہ مسئلہ صحیح عالم سے پوچھیے جو باخبر، کیونکہ اندر جانے کے بعد خدا بند عالم آپ کو صحت و عافیت عطا کرے، ہمیشہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس دعا پر آمین کہنا باقی دعاؤں کے مقابلے میں زیادہ اہم تھا، بہرحال کوئی بات نہیں۔ آپ کی آہستہ آمین ہی صلوات پڑھے محمد۔ قبلہ جب آنکھیں صحیح کام کر رہی ہوں، آنکھوں کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی۔ جب تک دانت صحیح کام کر رہے ہوں، دانتوں کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی۔ اور چونکہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، میری مجبوری ہے کہ بات کہیں سے کہیں روکتا ہوں پھر نکل جاتی۔ تو کسی نے سوال کر لیا تھا، مولانا یہ بتائیے کہ حالت روزہ میں سب سے بڑا مسئلہ چائے، کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ روزہ بھی رہے اور چائے مل جائے؟ میں نے کہا ابھی تک تو کسی مرجع نے فتویٰ دیا نہیں، اور میں مرجع تو کیا، عالم تو کیا، طالب علم کے پیروں کی خاک ہوں، میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ ہاں، ایک راستہ بتا دیتا ہوں۔ اگر حالت روزہ میں سر میں درد ہو جائے تو نہ تو آپ پین کلر لے سکتے، ٹیبلٹ اورل اسٹائل کے اندر منہ سے کھانے والی نہیں لے سکتے، نہ چائے پی سکتے، ہاں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے۔ روایت امام جعفر صادق علیہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے برائے دفع درد سر کے درد کو دور کرنے کے لیے 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس نماز میں کسی اور کو شامل مت کیجیے گا کہ سر میں صرف آپ کے درد ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ بسا اوقات ہم مستحب نمازوں میں اوروں کو شامل کر رہے ہوتے۔ یہ نماز سر کے درد کو دور کرنے کی نماز، 2 رکعت نماز پڑھیے اور دونوں رکعات میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر سورہ مریم کی ایک آیت پڑھیے۔ آیت کون سی والی؟ آیت نمبر 7۔ پھر بھی آپ چیک کیجئے گا جو الفاظ میں بتا رہا ہوں، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیٰ۔ اس آیت کو 1 مرتبہ رکعت اول میں اور 1 مرتبہ رکعت دوم میں، الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر یہ آیت جس کو سمجھ میں آ گئی تو سر کے درد کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اے پروردگار، کیا کہا اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار مشکل یہ ہے کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، وہن العظم، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور ہڈیاں کمزور ہونے کے بعد سر پر سفیدی ایسے چمکنے لگی جیسے اندھیرے میں آگ کا شعلہ چمک۔ اور اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگنے کے بعد محروم نہیں رہا ہوں۔ یہ آیت پڑھیے 1 مرتبہ، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کوئی کہے مولانا درد سر ہے نماز پڑھنا جس کے لیے، اس سے معذرت۔ نماز واستعینوا بالصبر والصلاۃ، بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ اس لیے پہنچی کہ جب کبھی مشکل پیش آئے تو حالات و واقعات کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ باخبر علماء سے رابطہ۔ مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ جبکہ آپ نارمل طواف اگر نہ کر سکیں، خدا نہ خواستہ، اور ویل چیئر پر طواف کرنا پڑ جائے، ویل چیئر کے طواف کا مسئلہ ذرا مشکل، یا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ نیچے رش بہت ہے مطاف والے صحن میں، یا کعبہ موجود ہے، تو لاؤ کیوں نہ اوپر کے فلور سے طواف۔ اوپر کے فلور کا مطلب یا تو وہ فلور جس کو ایم فلور کہا جاتا، پہلے یہ گراؤنڈ فلور ہوا کرتا مسجد کے ایریے کے طور پر باہر روڈ سے لگا ہوا، اور دوسرا فلور جو فرسٹ فلور کہلاتا ہے۔ یہ 2 فلور ایسے کہ جن پر عام طور پہ لوگ طواف کر رہے ہوتے، خاص طور سے ویل چیئرز والے۔ اگر کبھی مسئلہ ویل چیئر کا آپ کا ہو جائے یا آپ کے ساتھ کوئی ساتھ میں فیملی ممبر ہو اس کا ہو جائے، تو یاد رکھیے اگر صحن مطاف میں آپ کو جانے کی اجازت نہ ملے تو آپ کو یہ بھیج دیتے ہیں ایم فلور پر۔ ایم فلور تو برحال خانہ کعبہ کی دیوار سے بہت نیچے پر، تو طواف بالکل ٹھیک ہے ویل چیئر، بلکہ ویل چیئر کے علاوہ بھی ٹھیک ہے، لیکن طواف کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو صحن مطاف میں آنا پڑے، اور صحن مطاف کا مطلب مقام ابراہیم کے پیچھے نماز۔ لیکن اگر ویل چیئر پر جو آپ کے عزیز موجود ہیں یا عزیزہ موجود، ان کے لیے اگر آنا ممکن نہیں ہے تو پھر ان کی نیابت نیچے طواف کی نماز کے عنوان میں کی جائے گی۔ بات واضح ہوگی۔ اور اس کے بعد مسئلہ فرسٹ فلور، اس میں چونکہ علماء میں اختلاف ہے، جس کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہو جائے کہ یہ فلور نیچے کعبے سے، اور کعبہ قدم کے لحاظ سے چلنے والوں کے 1 بالش بھی اوپر ہے فلور سے، اس فلور سے جہاں آپ چل رہے ہیں 1 بالش بھی اوپر، تو طواف سے جب یقین ہو جائے تو طواف کیا جا سکتا۔ لیکن طواف کے بعد طواف کی نماز پڑھنے کے لیے واجب طواف کی نماز مقام ابراہیم کے پیچھے۔ تو ویل چیئر کا ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں
کہ نیچے والے فلور جس کو ایم کہتے ہیں اس پر کرائیے یا اوپر کرائیے. اوپر اس وقت کرائیے جبکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ فلور کعبے سے نیچے ڈاؤن ہے, تب کرائیے, ورنہ پھر نیابت ہوگی طواف کی بھی اور طواف کی نماز کی بھی. اس کے لیے اس کو یقین ہو کہ جہاں مجھے بھیجا گیا ہے وہ فلور کعبے سے اوپر ہے اور کعبہ اس سے نیچے. اور چونکہ بات یہاں تک آئی تو نماز کا بڑا اہم مسئلہ, یہ نماز کا مسئلہ کرسی کے اعتبار سے یہاں بھی پیش آتا ہے اور مسجد حرام میں جانے والوں کی تو بہرحال پیش آتا ہی آتا ہے کہ وہاں کرسی کا استعمال اس طرح کریں جیسے آپ کے یہاں کرسی پہ نماز کب پڑھی جائے, جبکہ انسان نارمل نماز پڑھنے سے عاجز ہو جائے, اور جتنا عاجز ہو اتنی ہی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے عاجز ہو 10% اور نماز پڑھ لے پوری 100% کرسی پہ بیٹھ, ایسا نہیں. تو جتنا اس کو قیام کے لیے کھڑے ہونے کا امکان تو قیام کھڑے ہو کر ہی کرنا ہوگا. اگر مسئلہ اس کا رکوع کا نہیں ہے تو رکوع نارمل ہی کرنا واجب ہے, اور رکوع کے بعد اگر زمین پر بیٹھ کے سجدہ کرنے کا امکان اتنا ہے کہ پیشانی ڈاؤن نہیں کر سکتا تو جتنی ڈاؤن کر سکتا ہے اتنی ڈاؤن کرے, پھر سجدگاہ کے مقام کو اپ کر لے, بلند کر لے, تاکہ صرف پیشانی اس مقام تک پہنچا دے, پیشانی کو مقام سجدگاہ کے بلند ہونے کے بعد اس پر رکھ دے, اور باقی جو اعضاء سجدہ ہیں انہیں زمین پر